مسلمانوں کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی تھی۔ یہ اسلامی لشکر کا اب تک کا سب سے بڑا لشکر تھا۔ مسلمان اور قبیلہ حوازن اور ثقیف کے لشکر کا مقابلہ وادی حنین میں ہوا۔ یہ ایک تنگ درہ تھا جو گھاٹیوں اور پہاڑیوں میں گھرا ہوا تھا۔ فتح مکہ کے بعد جب آس پاس کے قبائل نے اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھی تو انہیں اپنی سرداری اور مفادات خطرے میں نظر آنے لگی۔ فجر کے وقت مسلمان اس درے میں داخل ہوئے تو گھاٹیوں میں چھپے ہوئے مشرکین کی تیر اندازوں نے ان پر اچانک تیروں کی بارش کر دی اور مسلمانوں کا لشکر اس اچانک حملے سے بوکھلا گیا اور مسلمانوں میں بگدوڑ مچ گئی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ التوبہ میں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَنْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جنگ خندق کے بارے میں جانا جو کہ اسلام کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں کا عروج مزید نمایاں ہوا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بہت جلد ایک بڑا امتحان مسلمانوں کے سامنے آنے والا تھا اور یہ تھی جنگ حنین۔ فتح مکہ کے بعد جب آس پاس کے قبائل نے اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھی تو انہیں اپنی سرداری اور مفادات خطرے میں نظر آنے لگی۔ ان قبائل میں حوازن اور بنو ثقیف سرفرست تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس کا مقصد مکہ پر دوبارہ قبضہ کرنا تھا اور مسلمانوں کی طاقت کو ختم کرنا تھا۔ ان کا سردار مالک بن عوف نصری تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان قبائل کی تیاریوں کے بارے میں خبر ملی تو آپ نے بھی بڑا لشکر تیار کرنے کا حکم دیا۔ اس لشکر میں فتح مکہ میں شریک ہونے والے 10,000 مسلمانوں کے علاوہ مکہ کے نئے مسلمان بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی تھی۔ یہ اسلامی لشکر کا اب تک کا سب سے بڑا لشکر تھا۔ اپنی کثیر تعداد کی وجہ سے کچھ مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ فتح کا دار و مدار صرف اللہ کی مدد پر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ایک صحابی کا قول ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آج ہم تھوڑی تعداد کی وجہ سے ہرگز شکست نہیں کھائیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا یہ انداز پسند نہ آیا اور جلد ہی اس کا اظہار میدان جنگ میں ہونے والا تھا۔ مسلمان اور قبیلہ حوازن و ثقیف کے لشکر کا مقابلہ وادی حنین میں ہوا۔ یہ ایک تنگ درہ تھا جو گھاٹیوں اور پہاڑیوں میں گھرا ہوا تھا۔ مشرکین نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کے اپنی تمام دولت پیچھے رکھ دی تھی تاکہ لڑنے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ انہوں نے ان گھاٹیوں میں اپنے تیر انداز چھپا رکھے تھے۔ فجر کے وقت مسلمان اس درے میں داخل ہوئے تو گھاٹیوں میں چھپے ہوئے مشرکین کی تیر اندازوں نے ان پر اچانک تیروں کی بارش کر دی اور مسلمانوں کا لشکر اس اچانک حملے سے بوکھلا گیا اور مسلمانوں میں بگدوڑ مچ گئی۔ بہت سے مسلمان اپنی جگہ چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے اور میدان میں صرف چند مٹھی بر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے۔ اس نازک صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید خچر پر سوار تھے اور بلند آواز سے پکارا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں کوئی جھوٹ نہیں اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ مسلمانوں کو پکاریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک بلند آواز والے ایک شخص تھے، انہوں نے مسلمانوں کو پکارا کہ اے انصار کے گروہ،
اے درخت کے نیچے بعید کرنے والوں، یہ آواز سن کر منتشر ہونے والے صحابہ کرام دوبارہ اکٹھا ہونے شروع ہوئے اور انہوں نے اپنی بے مثال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشرکین پر جوابی حملہ کیا۔ ایمان کا جوش دوبارہ غالب آ گیا جب مسلمانوں نے اپنی پوری قوت سے مشرکین پر حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد نازل فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ التوبہ میں، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَنْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الظالمين۔ بے شک اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن جب تمہاری کثرت نے تمہیں تکبر میں مبتلا کیا تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئے، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مؤمنین پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہ آئے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ مشرکین کے قدم اکھڑ گئے اور وہ شکست کھا کر بھاگنے لگے۔ جنگ کے خاتمے پر مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا، جس میں اونٹ، بکریاں، چاندی اور جنگی ساز و سامان شامل تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں قیدی بھی بنے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور بعد میں حوازن قبیلے کی درخواست پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو واپس بھی کر دیا۔ جنگ حنین اسلام کی تاریخ میں ایک اہم معرکہ تھا، جس میں پہلے مسلمانوں کو ہچکچاہٹ اور پھر اللہ کی مدد سے فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں ایک اہم سبق پوشیدہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ کہ مسلمانوں کو اپنی کثیر تعداد پر غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ کی مدد اور نصرت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ جنگ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ فتح صرف تعداد کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایمان اور اللہ کی غیبی نصرت سے ملتی ہے۔ اور اس جنگ سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کسی بھی صورتحال میں اپنے قائد کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور دعا کے نتیجے میں ہی اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شجاعت اور توکل نے اس مشکل گھڑی میں بھی مسلمانوں کو ہمت دی۔ تو دوستو، جنگ حنین ایمان اور توکل کی ایک عظیم الشان داستان ہے۔ اس جنگ سے ہمیں زندگی کے ہر میدان میں اللہ پر بھروسہ اور ثابت قدم رہنے کا درس ملتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ باقی والسلام۔